محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا مطالعہ قرآن کریم جاری ہے، جس میں ہم سورہ فاتحہ مکمل کیے، یعنی سورہ فاتحہ کا مطالعہ مکمل کیے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، یہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس کا نام سورہ بقرہ کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بقرہ کا ذکر ہے، یعنی اس گائے کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے قوم کو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو بہرحال وہ واقعہ ہے، سارا رکوع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کس طرح سے حجت کرتی ہے اور بار بار سوالات کرتی ہے کہ کیا کہتے ہیں، کیسی گائے ہونا چاہیے، گائے کی عمر کیا ہونا چاہیے، گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، گائے کیا کام کرنے والی ہونا۔ بہرحال وہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا ہے، رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، مدنی سورہ ہے یہ۔ قرآنی آیات جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے، جیسے کہ ہم شروع میں بتائے تھے۔ تو یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی، نہیں ہوا، بلکہ یہ مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مگر ایک آیت اس کے اندر ایک آیت ہے جو آیت نمبر 281 ہے۔ 281 امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در المنثور میں یہ بات لکھے ہیں کہ آیت نمبر 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جی 281، یہ ایک آیت ایسی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ ایک آیت جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر یہ ایک آیت نازل ہوئی۔ 285 286 ٹوٹل آیتیں ہیں، 286 جملہ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی۔ 286 میں سے ایک آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور 285 آیتیں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اب جو حضرات ہندوستان پاکستانی نسخوں میں قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس میں رکوع ہوتے ہیں، عربستان کے نسخوں میں رکوع کا سسٹم نہیں ہوتا، وہاں پر حزب کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو اگر رکوع کا سسٹم اگر دیکھیں گے تو قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی صورت ہے، سب سے زیادہ آیتیں 286 آیتیں اس کے اندر ہے، اور 40 رکوع اس میں ہے، 40 رکوع، 40 رکوع اس کے اندر ہے۔ اور یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اور یہ سورت سے پہلا پارہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا پارہ الف لام میم ہے، پہلا پارہ الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا، قرآن کا آغاز، پہلے پارے کا آغاز نہیں۔ تو سورہ فاتحہ قرآن کریم کا مقدمہ بھی ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے، اور قرآن کریم کا اختصار یعنی اجمال جو ہے پورے قرآن کا وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ نہایت بابرکت سورہ ہے، اور یہ سورت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ اور یہ جو عام طور پر یہ جو اثرات وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں نا، کسی کو اثرات ہو گئے، یا کوئی گھر کے اندر کوئی بلا ہے یا کچھ شیطان ویطان ہے کا ڈاؤٹ رہتا، تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ آپ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت تھوڑا سا آواز سے، یعنی گھر میں آواز پہنچے، سورہ بقرہ کی تلاوت اگر گھر میں کی جائے تو اس سے شیطان ڈر جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں، جیسا کہ امام مسلم اور ترمذی اور امام احمد بن حنبل نقل فرماتے ہیں، جیسا کہ میں الدر المنثور پڑھ رہا ہوں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، اپنے گھروں کو ویران قبرستان نہ بنا لو۔ الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورة البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔
اور ایک روایت میں ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو اور اس کو قبرستان مت بناؤ. یعنی جو گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے اور مقبرے سے یعنی قبرستان سے اور قبروں سے تشبیہ دیتے ہیں، ویرانے سے اور کھنڈرات سے تشبیہ دیتے ہیں. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں میں فرق ایک زندہ اور مردہ کے درمیان جیسا فرق ہوتا ہے ویسا فرق ہوتا ہے. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والمیت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، ان دونوں میں فرق ایسا ہی ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسا ایک زندہ آدمی ہے ایک مردہ آدمی ہے. زندہ اور مردے کا فرق جیسا ہوتا ہے. ذکر اگر کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے. اسی طرح گھروں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آباد رہتا ہے، اور جو گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی ہے وہ گھر ویران بھی ہوتا ہے اور اس میں شیاطین آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی شیطان گھر میں آ جائے تو شیطان کو بھگانے کے لیے سورہ بقرہ جو ہے وہ بہت بہترین سورہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو اور اس کو قبرستان نہ بنا لو اپنے گھروں کو. وزینوا اصواتکم بالقرآن. اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اپنے آوازوں کو اچھی کرو، اچھے الحان سے، اچھے ٹیون میں، اچھے ترنم میں قرآن کریم پڑھو. بھدے آوازوں سے پڑھنا اور اس کا لحاظ کرنا نہیں، یعنی اس کی صوت بھی اچھا ہونا چاہیے. یعنی قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو ہر چیز اچھی ہونا چاہیے. قرآن کریم پڑھتے وقت آواز بھی اچھا ہونا چاہیے، قرآن کریم پڑھتے وقت پروناؤنسیشن، تجوید، تلفظ بھی اچھا ہونا چاہیے، قرآن کریم پڑھتے وقت توجہ بھی اچھی ہونا چاہیے. بہرحال قرآن کریم پڑھتے وقت ہر چیز اچھی ہونا چاہیے. پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. بس شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ رہی بات سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ بہت خاص صورت ہے اور اس کی تلاوت کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. جی مد کے ساتھ پڑھتے ہیں الف لام میم. ٹھیک ہے. یہ آیات مقطعات ہے، یہ حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے الف لام میم، الف لام میم را، حا میم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد. یہ لیٹرز ہے، لیٹرز حروف کہتے ہیں نا، الف با تا ثا جیم حا خا دال دال. یہ جو حروف کہتے ہیں بس یہ وہی حروف ہے. یہ حروف مقطعات ہے. ان کو آیات مقطعات بھی کہتے ہیں، ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں. اور اس کا جو معنی ہے اکثر مفسرین اس کے بارے میں یہ لکھے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک. اس کا معنی اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور بہت سارے مفسرین یہ بات، بعض مفسرین یہ بات بھی لکھے ہیں آیات مقطعات، حروف مقطعات سے متعلق کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. اللہ کے علاوہ اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. لیکن یہ بات بہت حد تک درست نہیں ہو سکتی. یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم اور اللہ کے علاوہ اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. یہ بات درست نہیں ہوگی، کیونکہ جیسا کہ بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے معنی اصل مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اصل معنی اصل مخاطب یعنی مین اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے بات کیا. جب قرآن کریم نازل فرماتا تو ڈائریکٹ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتا ہے. پھر اس میں سے کچھ آیتیں حضور کے ساتھ خاص ہوتی تو حضور کے لیے رہتی، کچھ آیتیں ایمان والوں کے لیے رہتی ہے، کچھ آیتیں منافقوں کے لیے رہتی ہے، کچھ آیتیں مشرکین کے لیے رہتی ہے. لیکن جس کے لیے بھی ہو، آیتیں حضور کے لیے ہو، عام مومنین کے لیے ہو، مشرکین اور کفار کے لیے ہو یا منافقین کے لیے ہو، ڈائریکٹ آتی تو حضور کے پاس ہے. تو اصل مخاطب
مین جو جس سے گفتگو کی جا رہی، جس کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کو اس کا معنی ضرور معلوم ہے۔ کیوں کیوں کہیں گے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمائے ہیں؟ کیسا یہ ثابت ہوتا ہے؟ ایسا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی صفت جو ہے، قرآن کریم کا وصف قرآن مبین فرمایا۔ یہ قرآن جی کتاب مبین ہے، کتاب مبین، یہ ایسا کتاب ہے جو اپنا معنی بتاتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا معنی بتاتی ہے، ایسی کتاب ہے۔ تو ٹھیک ہے، قرآن کریم اپنا معنی بتاتا ہے، تو کیا قرآن کریم اپنا معنی اللہ کو بتائے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم تو اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، وہ تو اللہ کا فرمان ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ پھر بتا کس کو رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پھر باقی امت کے دیگر افراد، مسلم غیر مسلم، سب قرآن کریم کی اسٹڈی کر سکتے، سب معنی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اگر روئے زمین پر کسی کو بھی اس کا معنی نہیں معلوم ہے، تو یہاں پر قرآن کریم کی صفت پر داغ آئے گا اور الزام آئے گا، اور کہ قرآن کریم نے اپنا معنی واضح نہیں کیا۔ یہاں پر قرآن کریم کا معنی واضح نہیں ہوا اور کسی کو بھی نہیں معلوم۔ جب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی ایک شے نازل فرماتا ہے اور بھیجتا ہے، اور اس کا معنی کسی پر بھی نہیں کھلتا ہے، تو پھر نازل ہونے کا مقصد باقی نہیں رہتا، آیت کے نازل ہونے کا مقصد باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ کوئی یعنی وہ نازل بھی ہو اور فائدہ مند بھی نہ ہو، اس طرح سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم کی صفت ہے کہ وہ واضح کرتی ہے، وہ بیان کرتی ہے۔ تو یہ یعنی بہت سارے آیات ہیں جو سارے صحابہ کرام پہ کھلے ہیں، مفسرین پر کھلے ہیں، علماء کے اوپر کھلے ہیں، ان کے معانی لوگ جانتے ہیں، کوئی تھوڑے معانی جانتے ہیں، کوئی زیادہ جانتے ہیں، لیکن مبین کا کام، معنی معلوم کرنا اور معنی بتانے کا جو کام ہے، وہ ہر آیت میں ہو رہا ہے۔ مگر جہاں پر حروف مقطعات ہوتے ہیں، جی الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کی جب آیتیں آتی ہیں، تو اس میں جو ہے عوام الناس تو کیا، بڑے بڑے علماء اور اکابر اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی ہم کو اس کا معنی نہیں معلوم۔ تو اس کا معنی ہرگز نہیں ہوگا کہ کسی کو بھی نہیں معلوم، اس کا یہ معنی یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ضرور معلوم ہے۔ کیونکہ قرآن کریم، حضرت بحر العلوم لکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی صفت مبین ہے، اس لیے لہذا پورے قرآن شریف کے معنی کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہونا چاہیے۔ مکمل قرآن کا معنی کم از کم حضور کو تو معلوم ہونا چاہیے، یعنی قرآن کریم کا کوئی ایک حصہ بھی کسی کو بھی نہیں معلوم، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے معانی معلوم ہیں، اور باقی افراد کو جو ہے بہت کم اہل علم کو اس کے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام اس کے بارے میں بڑی اچھی بات بتائے ہیں، ایک بات یہ بھی بتائے ہیں شیخ الاسلام کہ یہ شارٹ فارمز جیسا ہے، جیسا آج کے زمانے میں ہم جو ہے الفاظ کا مختصر نکال لیتے ہیں نا، شارٹ فارم نکال دیتے ہیں، پورا حیدرآباد کہنے کے بجائے HYD ڈال کر ڈاٹ لکھ دیتے ہیں جی۔ تو اس طرح سے یعنی کیا کہتے ہیں، کسی بھی کلمہ کا شارٹ فارم بنا دیتے ہیں جی، HCL ایک شارٹ فارم بنا دیتے ہیں جی، UNO کہہ دیتے ہیں ہم، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کہنے UNO۔ تو یہ جو شارٹ فارم ہوتے ہیں ایک ایک کلمہ کا ایک ایک لے کر، تو اس کے اندر یہ بھی شارٹ فارمز بھی ہے۔ یہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس میں امکان ہے کہ یہ شارٹ فارمز ہے، اور اس کے بڑے بڑے معانی کا ایک ایک حرف لے کر اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے خاص بندوں پر اس کا معنی کھولنا چاہے گا سو کھولے گا، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں الف لام میم یا اس طرح کے حروف جو ہے، یہ بطور چیلنج کے نازل کیا اللہ تبارک و تعالی، چیلنج کے طور پر نازل کیا۔ عرب کو بڑا غرور تھا اپنی زبان پر، اور عرب جو ہے بڑا وہ بولتے تھے کہ ہمارے ویسا کوئی لکھ نہیں سکتا، ہمارے جیسا کوئی بول نہیں سکتا، اور حقیقت بھی تھی کہ روئے زمین پر ان کے ویسا بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کا ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو جاتا تو دوسرے ملک کے علماء کی بولتی بن ہو جاتی تھی۔ مطلب جو یونان کے لوگ ہیں، پرشین لوگ ہیں، یا ملک شام کے لوگ ہیں، یا ایجپشین لوگ تھے اس زمانے کے، جو مین اصل عرب تھے، جب اصل عرب گفتگو کرتے تھے تو ان کے سامنے، ایک عام آدمی کے سامنے بھی ان کے اچھے لوگ بات نہیں کر پاتے، اتنی ان کی زبان میں طلاقت، اتنے زیادہ ان کی ووکیبلری تھی، اتنے زیادہ انداز تھے ان کے بیان کرنے کے، کہ ان کے مقابل میں کوئی بات کرنا بہت
मुश्किल था। तो यही हरूफ थे जी, यही हरूफ कुरान करीम में अरबी ज़बान के असलन जो है वो 28 हरूफ है, वही हरूफ। तो अल्लाह तबारक व ताला यही हरूफ को काट काट कर एक एक हर्फ को अलिफ लाम मीम रा नून काफ इस तरह से यानी अपना कलाम बयान करने से पहले हर्फ बयान करता। ये एक चैलेंज के तौर पर है कि तुम यही हरूफ से तुम बात करते हो ना, अपनी जबान जो बोली तुम बोलते हो यही हरूफ से बोलते हो, लो हम भी यही हरूफ में कह रहे हैं जी। अल्लाह का जो कलाम है ये भी इन्हीं हरूफ से आया हुआ है। तो लिहाजा जब हरूफ वही है तो अब आपको चैलेंज है कि इस तरह से कलाम बना कर बताओ जी, बना कर बताओ। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए एक बात कि अगर मेरे पास लोहा है और मैं उससे तलवार बना रहा हूं, और सामने वाले के पास लकड़ी है और वो लकड़ी से तलवार बना रहा है, लकड़ी से तलवार बना रहा है, और दोनों में बोल रहे हैं कि मुकाबला करके बताओ। अब मैं कह रहा हूं किसी को जी तुम जो है मेरे तलवार की बराबर तुम तलवार बना के बताओ, तो सामने वाला कहेगा कि भाई मैं बना दूंगा मगर मेरे पास तो लोहा ही नहीं है ना, मेरे पास तो लकड़ी है, और लकड़ी और लोहे का तो कोई मुकाबला नहीं होती। ये तो चैलेंज बराबर वाला नहीं हुआ ना, ये मुकाबला बराबर वाला मुकाबला नहीं हुआ है। तो लिहाजा बराबरी के लिए अगर तुम लोहे की तलवार बना रहे हैं तो मुझे भी लोहा प्रोवाइड करो और मैं लोहे से तुम्हारा मुकाबला करके बताऊंगा जी। जब मुकाबला करना हो तो जो जिस चीज से बनना है वो तो सेम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ये चीज का चैलेंज दे रहा है बंदों को जी। तुम ये कहते हो कि ये जो कुरान नाजिल किया गया है ये माअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बना रहे। तुम कहते हो कि नहीं नहीं उनको सच मत मानो, ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो मोहम्मद अपनी तरफ से कर रहे हैं, मोहम्मद अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये तो कोई उनको लिख कर दे रहा है। अच्छा ठीक है, अगर कोई दूसरा लिख कर दे रहा है या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बना रहे हैं तो यही हरूफ तुम्हारे पास भी तो है, अलिफ बा ता था से लेकर पूरा या तक। ये हरूफ से तुम जो है मुकाबले पर आओ जी, तुम जो है मुकाबले पर आओ और मुकाबला करके बताओ, तुम मुकाबला करके बताओ। तो जब वही हरूफ इधर भी है और वही हरूफ इधर भी है और अल्लाह तबारक व ताला के पास से जो कलाम आ रहा है उन्हीं हरूफ से ऐसा कलाम आ रहा है कि पहले अल्लाह तबारक व ताला चंद सूरतें लाओ बोलकर हुक्म फरमाया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो चंद सूरतें इसकी, हमने तो इतने सारी सूरतें नाजिल की है, तुम चंद सूरतें ही बनाकर बता दो। फिर उसके बाद फरमाया 10 आयतें फअतू बिअश्रि आयात जी, 10 आयतें ही बनाकर बता दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया एक सिंगल एक आयत बनाकर बताओ। हरूफ वही है, हरूफ वही है, एक सिंगल आयत है। हम तो जो है 6000 से ज्यादा आयतें नाजिल फरमा दिए और तुम एक आयत इसके बराबर लाकर बताओ। और अगर इसके बराबर एक आयत भी कोई पूरी कायनात में नहीं बना सकता है तो फिर मान लो कि ये बंदों का काम नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया गया। तो ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। और जैसे कि मैं बताया कि अरबी ज़बान के असल हरूफ तो 28 है, 29 भी गिनते हैं अलिफ और हमज़ा को। अलिफ और हमज़ा जब दोनों को अलग अलग हर्फ गिनते हैं तो वो 29 हो जाते हैं, 29 हो जाते हैं। और अगर अलिफ और हमज़ा को एक अगर गिनेंगे तो वह 28 हो जाते हैं। असल हरूफ जो है वो 28 हर्फ है, 28 हर्फ। और इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अच्छी बात जो है बताए हैं। फरमाते हैं वअलम अन्नल मज़कूर फ़िल फ़वातिही निस्फ़ु असामी हुरूफ़िल मुअजम जी। हरूफ कुरान करीम के जो हरूफ है अरबी ज़बान के, सॉरी अरबी ज़बान के जो हरूफ है उनकी टोटल तादाद से आधी तादाद में ये हरूफ मुक़त्तात आते हैं। यानी कुरान करीम में जो हरूफ आते हैं ना, अलिफ लाम मीम रा काफ हा या, ये जब गिनते हैं, जब इनको गिनेंगे तो आप ये हरूफ मुक़त्तात के आधे हैं। टोटल हरूफ तहज्जी जितने हैं, हरूफ मुअजम जितने हैं, फिर फरमाते हैं उनको गिना कर बता देते। ये देखो ये हाथ है ना, ये हाथ के अंदर 15 खाने रहते हैं ना, एक हाथ में हर एक में 3 रहते। तो ये हाथ में एक हाथ में 15 होते हैं, ठीक है। बाज़ लोग को अंगूठे में 2 ही होते हैं, मेरे को 3 है। अक्सर लोग को 3 होते हैं, बाज़ लोग को 2 होते हैं, मुझे 3 है। तो ये हो गए पूरे 15, ठीक है। अब देखिए इसमें फरमाते हैं वहिया, और वो कौन से हैं, अलिफ लाम मीम साद रा काफ हा या आइन ता सीन हा काफ और नून। एक खाना रहेगा नीचे का, काफ और नून। तो ये कितने हो गए, 14। यानी जुमला हरूफ जितने हैं उसमें से आधे हरूफ तो अल्लाह तबारक व तआला
گنا دیا ہے، اور اس میں بھی کچھ یعنی کچھ میتھمیٹیکل بھی اس کے اندر وہ ہے، کچھ عجائب غرائب اور چمتکار جیسے چیزیں اس کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے کافی اسٹڈی اور کافی بہت غور کر کے بہت پکڑ کے چلنا پڑتا، جو کہ ذرا مشکل ہے اس طرح کے درس میں ہم اس کو بیان کریں. ٹھیک ہے، تو یہ 28 حروف ہے. 28 حروف میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 14 حروف کو مختلف مقامات پر الگ الگ صورتوں میں دو تین دو تین، کبھی ایک بھی لایا ہے، کبھی دو بھی لایا ہے، کبھی تین بھی لایا ہے، چار بھی لایا ہے، پانچ بھی لایا ہے. کاف ہا یا عین صاد، یہ سب سے زیادہ ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے لایا. حامیم عین سین قاف پانچ، تو ایک سے لے کر پانچ تک مختلف، جیسا نون ہے، قاف والقرآن للذکر، نون والقلم وما یسطرون، تو ایک کیا کہتے ہیں حرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لایا. الف لام میم، تو بہرحال اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں اس کا معنی. اور یہ چیلنج ہے کفار کے لیے کہ اس جیسا انہی حروف سے اس قرآن جیسی آیتیں بنا سکتے تو بنا کر بتاؤ.